ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی رہے، اس کے بچے اس سے پیار کریں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے یا نہیں؟ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے خوش ہوتے ہیں تو اس کی زندگی میں کچھ الگ سے 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہو جاتے ہیں تو ہر طرف ہی رحمت برسنے لگتی ہے، وہ عورت ہر رشتے میں برکت ڈالنے لگتی ہے، اس کی زندگی میں سکون، اس کے چہرے میں نور اور اس کے دل میں ایک عجیب سی روحانی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کون سی عورت ہوتی ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، اور کون سی 5 نشانیاں ہوتی ہیں کہ جس سے آپ کو یہ سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ آپ اللہ کی پسندیدہ بندی بن چکی ہیں۔ آج میں آپ لوگوں سے انہی نشانیوں پہ بات کروں گی، تو چلتے ہیں پہلی نشانی کی طرف۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ اس عورت کا دل ہمیشہ نماز کی طرف کھنچتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی عورت سے خوش ہوتے ہیں تو پہلی نشانی اس کے دل کے رجحان میں ظاہر ہوتی ہے۔ وہ کس طرح کہ وہ عورت دنیا کی مصروفیات میں گھری ہوتی ہے، بچے، گھر، ذمہ داریاں، لیکن پھر بھی اس کا دل بار بار نماز کی طرف کھنچتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اگر اس نے نماز چھوڑ دی تو کچھ ٹوٹ جائے گا، کوئی تعلق کمزور پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ اللہ کا خاص تعلق ہے جو برائی سے روکنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا عمل جس کا حساب قیامت کے دن ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر وہ درست ہوئی تو باقی عمل درست ہوں گے۔ ایسی عورت کے لیے نماز کوئی ذمہ داری نہیں بلکہ آرام ہوتی ہے، چاہے اس کا دن کتنا ہی مشکل گزرے، مگر مغرب یا تہجد میں اس کا دل ضرور جھکتا ہے۔ یعنی جب اللہ کسی عورت سے راضی ہوتا ہے تو وہ اس کے دل میں نماز کی محبت ڈال دیتا ہے، اور یہ ایک ایسی نشانی ہے جو کسی میک اپ، لباس یا الفاظ سے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے جھکنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اب دوسری نشانی کیا ہے؟ وہ ہے کہ اس عورت کا اخلاق سب کے لیے نرمی اور رحمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کی زبان میں نہ کوئی وہ تیز گفتاری ہوتی ہے، نہ آنکھوں میں تکبر، بلکہ اس کے رویے میں ہوتی ہے نرمی، صبر اور خلوص۔ ایسی عورت ماں ہو تو بچوں کے لیے رحمت بن جاتی ہے، بیوی ہو تو شوہر کے لیے سکون، اور بہو ہو تو گھر کے لیے برکت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو یوں بیان فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اعلیٰ اخلاق والے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ بندے ہیں تو ان کی سب سے بڑی نشانی ان کا اخلاق ہے، لہٰذا اس سنت کو اپنانا بھی اللہ کی رضا کی پہچان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اور ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے، انما خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جس کا اخلاق بہترین ہو۔ ایسی عورت جب غصہ کرتی ہے تو بھی اس کی زبان سے دعا ہی نکلتی ہے۔ گھر والے کہتے ہیں اس کا لہجہ کبھی تیز نہیں ہوتا، اور بات کرتی بھی ہے تو یا ایسی عورت اگر غصہ کر بھی جاتی ہے تو نفرت نہیں اپنے دل میں پالتی بلکہ دعا دیتی ہے، دکھ میں بھی اور خوشی میں بھی۔ یعنی جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کے اخلاق میں رحمت اور نرمی کا اثر ڈال دیتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اس عورت کا دل ہمیشہ توبہ اور استغفار کی طرف راغب رہتا ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو وہ اس کے دل میں اپنی غلطیوں کا احساس ڈال دیتا ہے۔ ایسی عورت اپنی غلطی پر ضد نہیں کرتی بلکہ روتی ہے اور بار بار اپنے رب کے سامنے استغفر اللہ کہتی ہوئی اپنا دل ہلکا کرتی ہے۔ یہ نشانی ان لوگوں میں نہیں ہوتی جو خود کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں، بلکہ ان عورتوں میں ہوتی ہے جو اپنے رب سے کہتی ہیں، میں غلطیوں والی ہوں لیکن تو رحمان اور غفور ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المطہرین،
اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے بھی، یعنی توبہ کرنا صرف گناہ کا کفارہ نہیں بلکہ اللہ کی محبت کو کھینچ لانے والی ایک عادت ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی چوتھی نشانی کہ چوتھی نشانی یہ ہے کہ جس عورت سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے یا جو عورت اللہ کی پسندیدہ بن جاتی ہے، اس عورت کا تعلق قرآن سے زندہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو وہ اس کے دل میں اپنے کلام کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ایسی عورت قرآن پاک کو صرف رمضان کا مہمان نہیں پاتی بلکہ اسے ہر دکھ، ہر فیصلے، ہر راہ کے لیے رہنما بناتی ہے۔ قرآن اس کی زندگی کا معمول بن جاتا ہے، کبھی تلاوت کرتی ہے، کبھی تفسیر سنتی ہے اور کبھی کسی آیت پر رو کر کہتی ہے یہ تو میری زندگی کے لیے نازل ہوئی تھی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور یہ ہدایت اور نور ہے، یعنی جس سے اللہ خوش ہوتا ہے وہ قرآن کے ذریعے روشنی اور ہدایت پاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ایسی عورت کا فون چلنے سے پہلے قرآن کی ایپ کھل جاتی ہے، اس کا دن سورۃ یاسین سے شروع ہوتا ہے اور اس کی رات کے آنسو سورہ ملک کے ساتھ سجدوں میں گرتے ہیں۔ وہ کسی مشکل میں ہوتی ہے تو قرآن کی کوئی آیت اسے صبر دے جاتی ہے۔ لاسٹ اور پانچویں نشانی یہ ہے کہ اس عورت کا صبر اللہ کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کے لیے نہیں۔ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کا صبر لوگوں کی تعریف یا تسلی کے لیے نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کے لیے چپ رہتی ہے، برداشت کرتی ہے اور مسکرا دیتی ہے، چاہے لوگ سمجھ پائیں یا نہیں، چاہے اس سے عزت ملے یا نہیں۔ وہ یہ امید رکھتی ہے، وہ یہ یقین رکھتی ہے کہ اس کی نیتوں کا صلہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، لوگوں نے نہیں دینا۔ وہ اگر صبر کرتی ہے لوگوں کے رویوں پہ تو اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ رحمان سب کو دیکھ لے گا، وہ بس اپنے رب کے لیے صبر کرتی ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے فرمایا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب دیا جائے گا، یعنی صبر اللہ کے نزدیک ایسی مثال ہے جو اس کی رضا کا زندہ ثبوت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر روشنی ہے، ایسی عورت ماں ہو تو بچوں کی چیخ و پکار برداشت کرتی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور شوہر کی سختی، سسرال کا دباؤ یا لوگوں کی نفرت یہ سب کچھ سہ لیتی ہے، مگر اس کے چہرے پہ شکایت نہیں ہوتی، اس کے دل میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے صبر کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اجر دے گا۔ سو آئی ایم شیور آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگی۔ اگر آپ میں بھی یہ 5 نشانیاں موجود ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بندی بن چکی ہیں، اور اس سے بہترین ایوارڈ، اس سے بہترین گفٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنا رکھیے گا خیال، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔